جو روس سے تیل خریدنے کا معاملہ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اور بھارت پر وہ ٹیرف کو مزید بڑھانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تیل کی ڈیل کر کے فروخت کرنے کے بعد اور خریدنے کے بعد یہ رشیا کو اسٹرینتھن کر رہا ہے تاکہ وہ یوکرین پر حملہ کرے اور یوکرین پر ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں بھائی اب رشیا سے کوئی اور خرید نہیں رہا بیکاز آف سینکشنز۔ چودھری محمد اکمل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اکانومسٹ ہیں، بہت شکریہ محمد اکمل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر دیکھیں، حالات و واقعات کبھی دنیا میں ایسے بنتے ہیں کہ اس سے آپ کا انڈائریکٹلی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو اس وقت بن گئی ہے صورتحال، وہ کچھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ یوکرین اور رشیا کا معاملہ چل رہا ہے، تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اس کا ہماری معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ اب یو ایس اور پاکستان کی جو قریب آنا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، یہاں سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ دیکھیں، یو ایس کے تعلقات چاہے انڈیا کے ساتھ ہوں، رشیا کے ساتھ ہوں، پاکستان کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، اس چیز کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیسیکلی آبجیکٹو کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا۔ وہ آبجیکٹو ہے اس نے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے۔ امریکہ کا بھی جو ہے وہ امپورٹ لیڈ کنٹری ہے پاکستان کی طرح، اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیز کے بعد کامیاب ہو چکے ہیں۔ جون میں ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تقریباً $11 ارب جو ہے وہ مئی کے مقابلے میں کم ہوا ہے، جو پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ $70 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا امریکہ کا مئی کے مہینے میں، جو کہ جون میں 60 بلین کے اوپر آ گیا۔ تو اگر ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹرمپ کی یہ ٹریڈ کی پالیسی کافی ورک کر رہی ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ کہ اس نے اپنی امپورٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے اور امپورٹس کم کیا، سبسٹینشلی $10 سے $11 بلین ویسے میں نے بتایا کم کیا ہے۔ پاکستان کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، خاص طور پہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو ایک بوم ملے گا۔ ہمارے پاس یہ جو انہوں نے ٹریڈ ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے، تو اس کے بعد جب پاکستان کی ٹیکسٹائل کی گروتھ ہوگی، ٹیکسٹائل مصنوعات کی اس میں اضافہ ہوگا، تو اس میں پھر پاکستان کو کاٹن کی ضرورت پڑے گی، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لاسٹ سیزن میں کاٹن اتنی اچھی نہیں ہوئی، تو ہمارے پاس بہت ہی اچھی اپرچونٹی موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ کاٹن امریکہ سے امپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر پروسیس کر کے ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں نہ صرف یہ کہ امریکہ کو دے سکتے ہیں بلکہ دیگر جو یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کو بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر اور ہمارے جو فروٹس ہیں جیسا کہ مینگو ہے ہمارا، اورنجز ہیں، اس کے علاوہ رائس ہیں، وہ بڑے جو ہے نا۔ لیکن سر یہ جو غصہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا انڈیا کے لے کے کافی زیادہ ہے، کافی اگریسولی 24 گھنٹے میں مطلب پھر ایک دفعہ کہہ دینا کہ مزید ٹیرف لگائیں گے، آلریڈی 25% پلس فائنز، اس کے بعد کمپنیز کا وہاں بند کر دینا۔ اب مزید آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس ان کو کیا سزا دے گا؟ دیکھیں، ٹرمپ کے جو غصہ ہے نا وہ بالکل بجا ہے، اور ٹرمپ کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا نا تو وہ اس کو اس چیز کو سبسٹینشیٹ کرتا۔ اس کے فگر میں اگر 2024 کے آپ کو بتاؤں کہ رشیا کے ساتھ انڈیا جو ہے نا وہ خسارے کی ڈیل کر رہا ہے، رشیا سے اس کا $57 ارب کا 2024 میں خسارہ ہے، یعنی انہوں نے $61 بلین کی تقریباً جو ہے وہ وہاں سے امپورٹس کیے ہیں، آئل اور ڈیفینس مشینری وغیرہ، اور صرف جو وہاں پہ انہوں نے بھیجا ہے انڈیا نے رشیا کو $4 بلین کو، تو $57 بلین کا خسارہ ہے۔ دوسری طرف جب آپ آتے ہیں امریکہ کی طرف، تو امریکہ سے ان کا ٹریڈ والیوم $110 ارب۔ صحیح جی تھوڑا سا رابطہ گڑبڑ ہو رہا ہے دوبارہ کو۔ اچھا میں بتاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں امریکہ کی جو معیشت ہے بہت افیکٹ ہوئی ہے، بالکل نوز ڈائیو کر کے نیچے گئی ہے، اور انہوں نے جب انویسٹیگیٹ چیزیں کی، انہوں نے کہا وہ ممالک ان کو دیکھو کہ جنہوں نے یو ایس کو نقصان پہنچایا ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے، ٹریڈ ہو رہا ہے، دوستیاں چل رہی ہیں، بٹ ایکچولی فائدہ ان کا ہو رہا تھا، یو ایس کو تو نقصان ہو رہا تھا، اس میں انڈیا سر فہرست ہے۔ انڈیا سر فہرست ہے، لیکن دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بڑی ہم بار بار اس میں توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی ملک کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ ٹریڈ کرے، ٹھیک ہے، لیکن یو ایس سے متعلق اگر ہم بات کی جائے تو وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں۔ یہ والی پالیسی جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے ریزسٹ کریں گے اور کس طریقے سے ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہمارے تعلقات بھی بہتر رہیں
اور معاملات بھی صحیح طرح چلتے رہے. کیونکہ دیکھیں نا اصولی طور پہ ہاں یہ صحیح ہے کہ پاکستان کے یو ایس کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہو رہے ہیں, انڈیا کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے یو ایس ان سے دور ہو رہا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ پرنسپلی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی ملک کو یہ کہے کہ تم دوسرے ملک کے ساتھ کیوں ٹریڈ کر رہے ہو. یہ بالکل illogical بات ہے, کسی بھی ملک کی سوورینٹی سے متعلق یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. محمد اکمل صاحب, جب وار فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, جو ان کو لگ رہا ہے کہ جی وار فنڈنگ, اور ایک اس کو بنانا بھی ہے ریزن, جی ریزن بھی بنانا ہے, یہ بات آپ یہ دوسری بات بھی ریزن بھی تو کچھ چاہیے بہت سارے, یہی ریزن ویسے بہت ہے کہ بھئی آپ جو ہیں آپ اتنے زیادہ اتنے کم اس پہ ٹیرف پہ ڈیل کرتے رہے یو ایس اے, ان کو ہمیں کیا فائدہ ہوا. جی سر پلیز آپ بتائیے. جی دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا نا کہ جو انڈیا ہے وہ کما رہا ہے امریکہ سے تقریباً 36 ارب ڈالر جو ہے 2024 میں اس کا ٹریڈ سرپلس تھا, اور رشیا سے وہ نقصان کر رہے ہیں, وہاں سے وہ سارا تیل اور وہ جو جنگی ساز و سامان ہے وہ خرید رہے ہیں, اور 57 ارب ڈالر کا جو ہے وہ خسارہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ بجا ہے کہ بھائی آپ کما رشیا سے رہے ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ آپ کوئی آفر ہی نہیں کر ٹریڈ ڈیل. اور جہاں تک اس نے ڈیڈ اکانومی کی بات کی ہے, یہ بہت میں نے پوچھنا بھی تھا, کتنی بڑی بات ہے کہ راہل گاندھی بھی کہہ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ انڈیا از اے ڈیڈ اکانومی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. انڈیا وہاں پہ انڈیا بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا جو چیزیں امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, وہ اگر وہ ایکسپورٹ نہ بھی کرے گا تو میرے خیال میں امریکہ کا بڑی آسانی سے گزارا ہو جائے گا. مثلا انڈیا سے وہاں پہ جیولری 10 ارب ڈالر کے قریب جو ہے نا وہ اس نے 2024 میں جیولری بھیجی ہے. اب جیولری از اے لگژری آئٹم, وہ نہیں بھیجے گا, دبئی سے جانا شروع ہو جائے گی, دوسرے پاکستان سے ایون جانا شروع ہو جائے گی. تو دیر آر نمبر آف کنٹریز, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جس پہ ڈیپینڈنسی ہو. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, دیر از نو ڈیپینڈنسی واٹس ایور آن انڈیا. تو اس وقت امریکہ بھرپور پوزیشن میں ہے کہ وہ انڈیا کو جو ہے نا وہ گھٹنوں کے اوپر لا سکتا ہے, اور اگر انڈیا تھوڑا اسکویز کرے, تھوڑا ان کے آرم ٹویسٹنگ کرے. بالکل سے بہت شکریہ. وہاں سے تیل خرید رہے. جی سر, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. انڈیا وہاں پہ انڈیا بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا جو چیزیں امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, وہ اگر وہ ایکسپورٹ نہ بھی کرے گا تو میرے خیال میں امریکہ کا بڑی آسانی سے گزارا ہو جائے گا. مثلا انڈیا سے وہاں پہ جیولری 10 ارب ڈالر کے قریب جو ہے نا وہ اس نے 2024 میں جیولری بھیجی ہے. اب جیولری از اے لگژری آئٹم, وہ نہیں بھیجے گا, دبئی سے جانا شروع ہو جائے گی, دوسرے پاکستان سے ایون جانا شروع ہو جائے گی. تو دیر آر نمبر آف کنٹریز, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جس پہ ڈیپینڈنسی ہو. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, دیر از نو ڈیپینڈنسی واٹس ایور آن انڈیا. تو اس وقت امریکہ بھرپور پوزیشن میں ہے کہ وہ انڈیا کو جو ہے نا وہ گھٹنوں کے اوپر لا سکتا ہے, اور اگر انڈیا تھوڑا اسکویز کرے, تھوڑا ان کے آرم ٹویسٹنگ کرے. بالکل سے بہت شکریہ. وہاں سے تیل خرید رہے. جی سر, جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.